پاکستان کی جو کردار تھا اس کو ہم سراہتے ہیں. اس کے خاص کر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے جو روکا گیا 2 ہفتے، اور ہم یہ امید بھی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقل بنیادوں پہ یہ جنگ بندی ہو جائے. جنگ تو آپ کو پتہ ہے تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے. زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی سسٹم ہو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. معاشی حالت تباہی کی طرف جاتی ہے، آپ کا ایجوکیشن، آپ کا ہیلتھ تمام متاثر ہو جاتے ہیں. آپ نے ریسنٹلی دیکھا جب یہ جنگ شروع ہوئی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ خاص کر پاکستان میں جو فیول تھی وہ 250 روپے سے لے کے 550 روپے تک چلی گئی. تو یہ جنگ کے اثرات ہوتے ہیں، یہ مؤثر اثرات ہوتے ہیں اور یہ تباہی کی طرف جاتے ہیں. اور پھر ایران کی جنگ کو اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ایک بہت لمبی جنگ ہونے والی تھی اور پورا دنیا جو تھی اس کی لپیٹ میں آنے والا تھا. تو پاکستان کی کوششوں سے یہ ابھی فی الحال رک گیا، اور یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ مستقل بنیادوں پہ ہو اور اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور ایک ترقی کا راستہ جو ہے ان ملکوں کے لیے جو ہے وہ کھولا جائے. انجینئر صاحب، کرکٹ میں جو ہے بلوچستان کے نوجوانوں کو جو ہے بہت نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کرکٹ کے حوالے سے میں نے بات کی اسمبلی میں خود کرکٹ سے دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں. پہلے تو ہم پاکستان کے میچوں کو بہت دلچسپی سے دیکھتے تھے جب وہ ایک عروج پہ تھا اور ایک جیتنے کے اس میں تھے، ایک مقابلہ کرنے کی اس میں سخت تھی ان میں. ابھی تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ابھی تو مقابلے سے بھی گیا. وہ دیکھو گیم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ مقابلہ کر کے ہار جائیں تو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، یا مقابلہ نہیں ہوتا ہے. پھر ریسنٹلی ابھی جب ایک چیز میں سفارش، ایک چیز میں جب آپ کا اقربا پروری، ایک چیز میں جب زور زبردستی آ جائے تو وہ گیم تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے پاکستان کی کرکٹ تباہ ہوگی. میں نے ایک سوال کیا تھا، حسیب اللہ ایک ہمارے پشین کا ایک لڑکا ہے جو ابھی لاہور کا کلندر ہے، اس میں کھیل رہا ہے اور اچھا پرفارمنس دے رہا ہے. بنگلہ دیش کے لیے ٹیم بن رہی تھی اور وہاں پہ سلیکشن جب ہوتی تھی تو سلیکشن میں ایوریج کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس میں اور کنٹری کی جو کرکٹ کھیلتے ہیں اس میں کیا ایوریج ہوتی ہے. اس کی ایوریج جو ہے وہ 45 تھی، اور جو اس کے مقابلے میں جو لڑکا لیا گیا وہ 20 ایوریج کا تھا. تو یہ محرومیاں زیادہ ہوتی ہیں. پھر یہ اسپورٹس کو کیسے ہم ترقی دیں گے؟ پھر نوجوانوں کو ہم آگے کیسے لے آئیں گے؟ ان کو کیسے یہ بتائیں گے کہ آپ اسپورٹس کی جو ہے وہ اسپورٹس میں جائے اور آپ انشاءاللہ میرٹ کو پامال کرتے ہیں. اگر پی سی بی جو ہے اس پی سی بی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. دوسرے ملکوں میں کس طرح ہوتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ابھی پاکستان کی کرکٹ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی چلے گی. ابھی یہ جو پی ایس ایل شروع ہوا، پی ایس ایل کو میں اتنی دلچسپی سے، میں اپنی بات کروں، میں بہت دلچسپی سے دیکھتا ہوں. اب دیکھو کتنے لوگ پاکستان میں پی ایس ایل کو جو ہے وہ دلچسپی سے دیکھتے ہیں. آپ ان کی سروے کر لیں، ان کا ایوریج نکالیں، آپ کو پتہ چلے کہ 5 سے 10% لوگ بھی اس کو نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ ایک پروفیشنل ایک کاروبار بن گیا. کاروبار اسپورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. کوئٹہ گلیڈیٹر کی ٹیم ہے، آپ دیکھتے ہو کوئٹہ گلیڈیٹر میں کوئی بلوچستان کا ایک کھلاڑی ہے نہیں. وہ کاروبار کر رہا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے، بس نام پورے کوئٹہ کا استعمال کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ہم لوگوں کو وہ کر رہے ہیں. باقی سارے اسی طرح لے رہے ہیں. یہ سب اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں نے سی ایم صاحب سے کہا، یہاں پہ اسمبلی میں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا انصاف ہونا چاہیے. اس لڑکے کے ساتھ انصاف ہونا. اس لڑکے کو چھوڑ دیا. اگر یہ لڑکے چھوڑے، نیکسٹ ہمارے بلوچستان کے ٹیلنٹ کو ہم کیسے آگے لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے ہیں بھائی. وہ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، نہ اسمبلی پہ نہ سسٹم پہ. تو سسٹم کو جو ہے غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ کرپشن اور سفارش اور اقربا پروری سے پاک ہو کے اسپورٹس کو تقویت دینی چاہیے. بہت شکریہ، تھینک یو.